فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے مکے والوں کو دن میں تارے نظر آ گئے اور سمجھ گئے کہ 13 سالہ مکے کی ساری جو ہم نے ظلم کیا اور حضور کو ستایا صحابہ کو ستایا اور یہ 6 سال 7 سال 8 سال جو ہے مکہ میں مدینہ میں ستایا آج اس کا بدلہ لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں تو انہوں نے کہا آپ ہمارے کریم اور معاف کرنے والے بھائی ہیں اور کریم ہستی کے بیٹے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم دین کی حفاظت اور اللہ کا امر اتنا اونچا کہ سید الانبیاء اور حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش اور مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر جا رہے آپ رات کے اندھیرے میں نکلے اور پھر 10 سال جن مکے والوں نے مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا غزوہ بدر میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ اٹھانے کے لیے آئے اور خوشیوں میں شرابوں کے مٹکے اور جناب ناچنے گانے والیاں اور ڈھول دھماکہ لے کر آئے کہ ہم خوشیاں منائیں گے معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے غزوہ بدر میں ایسی شکست فاش ہوئی کہ عتبہ شیبہ اور کیسے بڑے بڑے کفار 70 سردار جو ہے وہاں پر قتل ہوئے اور 70 کو قید کر لیا گیا تو بدر میں آئے پھر احد میں آئے کتنی دفعہ جنگ غزوہ احزاب میں سب کو لے کر آئے اور صلح حدیبیہ میں انہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا آپ نے جہلان وہ جو ذوالحلیفہ مسجد ہے وہاں سے احرام باندھا اور احرام باندھ کر درخت کے نیچے سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ 400 کلومیٹر اونٹوں پر طے کیا فاصلہ اور اس کی مشقت کو اور 2 چادروں کے بیچ میں اور 10 کا 12 کلومیٹر جو ہے مکہ مکرمہ رہ گیا ہے لیکن کفار نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے لیکن اللہ کی مرضی بھی تھی اے میرے نبی ان سے عہد نامہ کر لو اور جو یہ کہے وہ مان لو 3 ایلچی اور 3 قاصد آئے اور سب سے آخر میں ہے سہیل آئے جو بعد میں صحابی بنے اور انہوں نے عہد دیکھا کہ واپس جانا پڑے گا جب واپس جانے کا حکم ہوا تو حضور تو حضرت عمر کہنے لگے اے وہ حضور کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہم طاقتور نہیں ہیں کہاں ہیں کیا ہم نے ان سے جنگیں نہیں جیتی بالکل جیتی ہے کیا ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں کہ بالکل احرام کی حالت میں ہے پھر کیوں نیچے دب کر ان کی شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی یہی منشا ہے اللہ کی اے اللہ کے رسول ہم کمزور نہیں ہیں کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے اور مسلمانوں کے ہمارے مردے جنت میں نہیں جائیں گے بالکل ہوگا جو ہے تو عمر بڑے جوش میں تھے بالکل پریشان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اے ابوبکر یہ کیا ہو رہا ہے حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا جو حضور نے دیا اے عمر یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کا امر ہے اور اتنی سخت شرائط لگائیں اور جو ہے حضور نے عہد نامہ لکھا اور پھر حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے احرام کھول دو اب اتنا لمبا سفر اب صحابہ کرام یہ تو ان کے دلوں میں تو مدینہ مکے کی عظمت کفر کے زمانے میں تھی اور آج تک احرام باندھ کر حضور کے صحابہ ہیں اور سامنے مکہ ہے لیکن اللہ کے امر کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولا صحابہ نے بھی کھولا فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے مکے والوں کو دن میں تارے نظر آ گئے اور سمجھ گئے کہ 13 سالہ مکے کی ساری جو ہم نے ظلم کیا اور حضور کو ستایا صحابہ کو ستایا اور یہ 6 سال 7 سال 8 سال جو ہے مکہ میں مدینہ میں ستایا آج اس کا بدلہ لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں تو انہوں نے کہا آپ ہمارے کریم اور معاف کرنے والے بھائی ہیں اور کریم ہستی کے بیٹے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے
آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تانے والی کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں اس اخلاق پر، اس اخلاق نے تو پھر کفر کی جہاں کمریں توڑ دی۔ اور پھر آپ کی طرف سے اعلان، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو وہ امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ کے جو ہے دروازے کو پکڑ لے اس کو کچھ نہیں کہا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو بھئی یہ ہے حضرات انبیاء کرام کے اخلاق، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین میں پوری وادی جانوروں سے بھری ہوئی، پوری وادی اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے، یہ پوری وادی بھری ہوئی۔ تو یہی مکے والے جنہوں نے اتنا ستایا تھا، غزوہ حنین کے موقع پر سارا مال مکے والوں کو، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں اونٹنیاں تک، وہ کیا بکریاں ان کو دی۔ مدینے والوں کے دل میں، نوجوان لوگ تھے ان کے دل میں یہ آ گیا کہ دیکھیں خون ہمارا بھی ہے اور لڑائیوں میں ہم کام آئے، اور جب غنیمت ملی تو مکے والوں کو دی جا رہی ہے، لیکن مدینے والوں کا جو نصرت کی تھی انہوں نے جو حق ادا کیا تھا، حضور کے دل میں ان کی عظمت اور محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ مدینے والوں میں سے چند نوجوانوں کے دل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ غنیمت کا مال دیا۔ حضور نے سب کو بلایا، دیکھو صرف انصار ہو اور کوئی نہ ہو، اور بلا کر آپ نے خطبہ دیا، اے انصار، تم اگر یہ کہو کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو ٹھکرایا اور آپ کے وطن سے نکالا اور بے گھر کیا، اور تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میری مدد کی، تم نے میرے دین کو قبول کیا اور میرا ساتھ دیا، تم حق بجانب ہو، تم حق بجانب ہو۔ کہ انصار، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ دنیا کی چیزیں میں نے ان کو دی اور تم اس پر کہ بھئی ان کو دی گئی چیزیں سنو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کیا ہے لوگ مجھ سے یہاں سے دنیا کی چیزیں لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ سب انصار مدینہ یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔